الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، پچھلے درس کے اندر جہاد کے تعلق سے اس کی قسمیں اور اس کے نام پر جو باطل تنظیمیں فتنہ اور فساد برپا کرتی ہیں اس تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آج جو ہے جہاد کی مراتب پر گفتگو ہوگی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے جو باتیں کی ہیں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ آپ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان کا جو اصلی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، اور جو کھلا ہوا دشمن ہے سب سے بڑا وہ شیطان ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر قابو پانے کے بعد ہی وہ اپنے نفس سے یعنی نفس امارہ سے اور خارجی دشمن سے جہاد کر سکے گا۔ انسان جب تک شیطان پر قابو نہیں پائے گا، اس سے جب تک وہ کامیاب نہیں ہوگا، جب تک نہ تو وہ نفس امارہ سے جہاد کر سکے گا، اس پر قابو پا سکے گا، اس پر کنٹرول حاصل کر سکے گا، اور نہ ہی خارجی دشمن یعنی کفار و منافقین سے وہ مقابلہ کر سکے گا، اور نہ ہی ان پر وہ غلبہ پا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا جو ہے کھلا ہوا دشمن ہے، اسے تم دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ اس حادثے سے پتہ چلا کہ انسان پر ضروری ہے کہ وہ اس سے مقابلہ کرنے اور اس سے جہاد کرنے میں وہ اپنی تمام طاقت صرف کر دے، کیونکہ یہ ایسا دشمن ہے جو انسان کو کمزور کرنے اور پست ہمت بنانے اور اس کے خالق سے اسے دور کرنے میں ایک لمحہ بھی وہ چین سے نہیں بیٹھتا ہے۔ زاد المعاد کے اندر آپ نے اسے نقل کیا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کو 4 مراتب میں تقسیم کیا۔ چنانچہ فرمایا کہ جب آپ نے جان لیا تو معلوم ہونا چاہیے یہ چیز یعنی شیطان جو کہ سب سے بڑا دشمن ہے اور یہ کہ نفس امارہ ہے، خواہشات نفس ہے انسان کا، اور اس کے علاوہ جو ظاہری دشمن ہے، ان سب کی تفصیل اور ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سب جب آپ کو پتہ چل گیا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے جو ہے 4 مراتب ہیں۔ نفس سے جہاد، شیطان سے، اس کے بعد جو ہے کفار سے اور منافقین سے۔ جہاد نفس پر آتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بھی 3 مراتب ہیں، یعنی نفس سے انسان جو ہے کیسے مقابلہ کرے، کیسے اس سے لڑائی کرے، کیسے اس سے جہاد کرے، اپنے نفس سے، اپنے نفس امارہ سے، اس کے بھی 3 مراتب ہے، اور یہی سے جو ہے انسان کا مقابلہ آرائی، انسان کے لیے جو ہے اس کی مقابلہ آرائی شروع ہوتی ہے نفس امارہ سے۔ یہی سے وہ کوشش جو ہے صرف کرنا شروع کرتا ہے انسان۔ سب سے پہلے جو انسان جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفس سے، اور اس کے کہہ رہے اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 مراتب ہیں۔ وہ کیا؟ پہلا کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ اس سے جہاد کرے ہدایت اور اس دین حق کے سیکھنے میں، کہ جس کے بغیر دنیا آخرت میں کوئی کامیابی اور سعادت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ہدایت اور دین حق کو حاصل کرنے اور اس کو سیکھنے میں اپنا وقت گزارے، اور کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ اسے روکتا ہے، اس سے مقابلہ کرتا ہے کہ تمہارے پاس وقت کہاں ہے، دنیا کیسے کماؤ گے، گھر کیسے چلاؤ گے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ تو اس کو جو ہے علم دین سیکھنے سے اور ہدایت کو سیکھنے سے، ہدایت سے مراد یہاں دین حق ہے، تو دین حق کو سیکھنے سے اس کے لیے وقت نکالنے سے اس کو جو ہے منع کرتا ہے۔ حالانکہ انسان تاکہ اللہ کی عبادت اور بندگی اور اس کی اطاعت صحیح ڈھنگ سے کر سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین حق کو سیکھے، کیونکہ سیکھنے کے بعد ہی انسان صحیح سے اور اچھی طریقے سے
اللہ کی اطاعت اور بندگی کر سکتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اس کے دین کی معرفت ہوگی، اسی قدر بہتر انداز میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کی بندگی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی چیز ہے انسان جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے دین حق کو سیکھنے میں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر دنیا آخرت کی سعادت اور کامیابی انسان کو نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ بتا رہے ہیں جہاد نفس کا، کہتے ہیں کہ دوسرا یہ ہے کہ اس سے جہاد کرے، یعنی اپنے نفس سے علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ بغیر عمل کی مجرد علم کا سیکھنا اگر نقصان نہیں پہنچاتا ہے تو اسے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا مرتبہ ہے کہ جو کچھ اس نے دین حق کو سیکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ تو عمل کرنے سے بھی انسان کا نفس اسے منع کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مشقت ہے، اس کے اندر اپنے بدن کو اور اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنا، تکلیف میں ڈالنا، کیونکہ بغیر تکلیف اور مشقت کے عمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ دوسرا مرحلہ، یہ دوسرا مرتبہ ہے اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے، کنٹرول میں کرنے کے لیے اور اس پر فتح پانے کے لیے، کہ وہ جو کچھ دین حق کو سیکھا ہے اس پر عمل کرے، اور اس کے لیے اس کا نفس اسے روکے گا، منع کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا یہ کہ جو کچھ سیکھا اور عمل کیا ہے وہی چیز دوسروں کو بھی بتانا، دوسروں کی طرف دعوت دینا، ورنہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور واضح نشانیوں کو اور آیتوں کو چھپاتے ہیں، چنانچہ اس کا علم اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے اسے بچائے گا۔ تو یہ جو ہے، یعنی جو تیسرا مرتبہ ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ جو کچھ اس نے سیکھا اور اس پر عمل کیا ہے اس کی طرف بلانا بھی، دوسروں کو اس کی طرف دعوت بھی دینا، اور ایک مسلمان کی زندگی میں یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ اور اسی لیے اس امت کو خیریت اور بہتری کا لقب ملا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ اسے جو علم دین حاصل ہوا ہے، اسے جو اللہ تعالیٰ نے دین حق دیا ہے، اب اس کا یہ فریضہ ہے، اس پر یہ واجب بنتا ہے کہ یہ دوسروں کو بھی بتائے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ انجام دے۔ یہ پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہاں پر خطاب کیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مراتب بیان کیے ہیں کہ جو ایمان لایا اور عمل کیا، عمل صالح، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی طرف دعوت دی، حق کی تلقین کی۔ یہ 3 مرحلے ہو گئے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس سے جہاد کرے دعوت کی راہ میں جو آنے والی سختیاں اور پریشانیاں ہیں اس پر صبر کرنے میں، جو بھی اس راستے میں یعنی دین کی دعوت میں جو کچھ اس نے سیکھا، حاصل کیا، عمل کیا اور دوسروں کو پہنچایا، دعوت بھی دی، تو اس دعوت کی راہ میں اس کے اوپر جو سختیاں اور پریشانیاں آ رہی اس پر وہ صبر کرے۔ یعنی اس کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو انسان کی زندگی میں مطلوب ہے کہ وہ ایمان لائے، دین اسلام کو سیکھے، اس پر عمل کرے، اس کی طرف دوسروں کو بلائے، یہ سب جو ہے مسلمانوں پر فریضہ ہے۔ اب یہ دعوت دینے میں، بلانے میں، اس راہ میں اس کے اوپر سختیاں آ سکتی ہیں، رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے جو ہے 2 طرح کی راہیں ہیں۔ یہیں پہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں،
یہیں پر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. بہت سارے جو ہے خارجی اور باطل تنظیموں اور جماعتوں کی طرف چلے جاتے ہیں دھوکہ کھا کر کے، اور بہت سے لوگ جو سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی انہیں سمجھ ہوتی ہے، وہ راہ راست پہ رہتے ہیں. یہ جو چوتھا مرحلہ ہے کہ دین کی دعوت کے میدان میں، کتاب و سنت اور توحید کی سربلندی کے میدان میں جو تکلیفیں، مشقتیں اور اسی طرح سے رکاوٹیں آتی ہیں، ایسی بات ہے، حق بات جب آپ بیان کرو گے، توحید کی بات کرو گے، شرک سے روکو گے، بت پرستی اور مزار پرستی اور پیر پرستی سے، شخصیت پرستی سے آپ منع کرو گے، رکاوٹیں آئیں گی. کفار و مشرکین، منافقین، بدعقیدہ، منحرفین، تمام لوگ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے سامنے. تو یہ جو مرحلہ ہے رکاوٹوں کا، مشقتوں کا، تکلیفوں کا، یہاں پر جو ہے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اب کون سا ہم راستہ اختیار کریں. تو یہاں پر ہمیں دو راستے ملتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کو اختیار کرنا. اور یہاں پر آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دونوں زندگی ہے، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی، دونوں وہی راستہ ہے ہمارے لیے. یا تو یہ جو راستے میں، اس راہ میں جو تکلیفیں آ رہی ہیں، جو مشقتیں آ رہی ہیں، جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، ہمارے پاس جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے. ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. تو ایسے وقت میں صبر کرنے، تحمل کا مظاہرہ کرنے کا حکم. جی ہاں، صبر اور تحمل کرنے کا حکم ہے، مکی زندگی سے سبق سیکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بناتے ہوئے. لیکن اگر ہمارے پاس ان تکلیفوں اور مشقتوں اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی طاقت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں، تو پھر جو ہے مقابلہ کرنے کی اجازت ہے. ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی، اصل تو رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، لیکن کب؟ جب ہمارے پاس طاقت ہو. وہی میں نے کہا، یہیں پہ آ کر جو اہل حق ہیں اور جو اہل باطل ہیں، یہیں پہ پتہ چلتا ہے. نہ پہلی جگہ، نہ دوسری جگہ، نہ تیسری، یہی چوتھی جگہ پتہ چلتا ہے. پہلے ایمان لانا اور اس کو سیکھنا دین کو، اور اس کے بعد جو ہے عمل کرنا. تیسرے نمبر پہ کی دعوت دینا. یہ سب کام ہر کوئی کر لیتا ہے. اب اس کے بعد اس راہ میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، تو ایسی صورت میں کون سا طریقہ اپنایا جائے؟ تو وہی چیز انہوں نے بتایا کہ اگر طاقت ہے تو پھر ان کا مقابلہ کیا جائے، ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے. لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو جھیلے، برداشت کرے، تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرے. آگے کہتے ہیں کہ مسلمان جب ان چاروں مراتب کو پورا کر لیتا ہے تو اس کا شمار ربانیین میں سے ہوتا ہے، کیونکہ سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کوئی عالم اس وقت تک ربانی کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حق کو پہچان کر اس پر عمل نہ کرے اور دوسروں کو سکھائے نہ. چنانچہ جو علم کو حاصل کرے اس پر عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے، وہ عالم ربانی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جہاد شیطان کو دو مراتب میں تقسیم کیا ہے، یعنی شیطان سے مقابلہ کرنا، جہاد کرنا. تو دو مراتب کون ہیں؟ ان شکوک و شبہات سے جہاد کرنا جنہیں شیطان بندے کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے. ایمان کو بگاڑنے کے لیے انسان کے شیطان جو وسوسے دلاتا رہتا ہے، شبہات اور شکوک انسان کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے، ان سے مقابلہ کرنا. دوسرا ان فاسد ارادوں اور شہوتوں سے جہاد کرنا جنہیں شیطان ان کے خیالوں میں پیدا کرتا رہتا ہے. یعنی دو طرح کی چیزیں انسان کے خیال دلوں میں پیدا کرتا ہے، ایک شہوات اور دوسرے شبہات.
شبہات کا تعلق یہ دینی امور سے ہے اور شہوات کا تعلق یہ دنیاوی امور سے ہے۔ شہوات یعنی مال و متاع اور دیگر جو ہے گناہ کے کام، اس میں جو ہے ان کی لذتوں کو بتا کر کے، ان کی دنیاوی فوائد کو بتا کر کے، اور وقتی لذت اور وقتی طور پر ان سے فیضیاب ہونے کو بتا کر کے، لذت محسوس کرنے کو بتا کر کے اس کی راہ میں ڈال دیتا ہے انسان کو، دنیاوی لذتوں میں، دنیاوی نعمتوں کی طرف بلاتا ہے، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حرام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شہوات کی طرف انسان کو بلاتا ہے شیطان۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس پہ کنٹرول حاصل کرے، اور شبہات جو کہ دین کے معاملے میں ہوتا ہے یہ جو ہے بہت ہی اہم ہے، اس سے مقابلہ کرنا۔ شہوات سے انسان بچ جائے ممکن ہے، لیکن اگر شبہات سے نہیں بچتا ہے، دینی امور کے اندر وہ شبہات کا شکار ہے، شیطانی ہتھ کنڈوں کا شکار ہے، اور جب دینی اعتبار سے وہ شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت اس کے اندر انحرافات پیدا ہوتے ہیں، وہ دین سے بھٹکتا ہے، راہ راست سے دور ہوتا ہے، اور یہ شیطان کے یہاں زیادہ اہم ہے شہوات کے مقابلے۔ چنانچہ اگر وہ کسی ایک انسان کو بدعتی بنا دیتا ہے، شبہات میں ڈال کر کے بدعتی اور مشرک بنا دیتا ہے، تو اب اسے کچھ کرنا نہیں، زندگی بھر جو ہے وہ چین سے بیٹھا رہتا، اب اس کو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے، کیونکہ اس کو غلط راستے پہ ڈال دیا۔ اب وہ دین سمجھ کے اسی پہ عمل پیرا رہے گا، کیونکہ انسان جو شرک اور بدعت کرتا ہے وہ دین سمجھ کے کرتا ہے، اس سے وہ کبھی توبہ بھی نہیں کرے گا، رجوع بھی نہیں کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ تو دین ہی سمجھ رہا ہے۔ جس بدعت اور بدعقیدگی کو وہ مانے ہوئے پکڑے ہوئے ہے، اور جس شرک پر وہ عمل کر رہا ہے، اس کو دین سمجھ رہا ہے، وہ کبھی پھرتا نہیں ہے اس سے، اس کو دین سمجھ کے پکڑے رہتا ہے۔ تو اس پر شیطان زیادہ خوش ہوتا ہے بنسبت اس کے جس کو شبہات میں، شہوات میں مبتلا کر دیتا ہے، اور انسان گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، دنیا داری میں اور غلط کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے شہوتوں میں، دنیاوی شہوتوں میں پڑ کر کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ برے کام کرتا ہے، تو یہاں پر اس کے توبہ کرنے کے چانسز رہتے ہیں۔ شیطان جو ہے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ کا کام جو اس نے کیا ہے، یہ جو اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کی ہے، زنا کی ہے، شراب پی ہے، یا اس طرح کے دیگر جو ہے غلط کام اس نے کیے ہیں، تو انسان نے اس کو غلط سمجھ کے کیا ہے۔ جو چوری کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، جو شراب پیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اور جو زناکاری کرتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ وہ کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے، اور وہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی گناہ سے توبہ کرے گا، کر سکتا ہے، فوری طور پر وہ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی نصیحت کر دے تو اس کا اثر اور جلدی بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو شیطان اس کے پیچھے اس کو پڑا رہنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کو اس نے بدعتی بنا دیا، کسی کو بدعقیدہ بنا دیا، کسی کو مشرک بنا دیا، یا کسی کو جو ہے گھامڑ اندھا تک مقلد بنا دیا، اب وہ جو ہے آرام سے بیٹھ گیا، چین کی جو ہے بانسری بجا رہا، اس کی طرف جانے کی اب شیطان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے انسان کے پاس اب جانے ہی کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ فرصت پا گیا زندگی بھر، کیونکہ وہ اب جو ہے صحیح راستے پر آ ہی نہیں سکتا ہے، توبہ ہی نہیں کرے گا وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس راہ پر ہے اسی کو صحیح دین سمجھ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں اسی کا حکم ہے، اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ تو شیطان اگر کسی کو بدعتی بنا دیتا ہے، کسی کو مشرک بنا دیتا ہے، راہ حق سے اسے بھٹکا دیتا ہے، دین سے اسے منحرف کر دیتا ہے،
تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب وہ نہ توبہ کرے گا اور نہ اس راستے سے پھرے گا، وہ دین سمجھ کے اس میں عمل کر رہا ہے۔ لیکن ادھر جن لوگوں کو شبہات شہوات میں جنہیں مبتلا کیا ہے اپنے جو ہے وسوسوں کے ذریعے سے، تو مجھے ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے کبھی بھی توبہ کرے گا، پھر بھی صحیح راستے پہ آ جائے گا، تو شیطان اس کے پیچھے ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اسی لیے شبہات یہ زیادہ اہم ہے، اس راستے میں شیطان سے مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کہیں وہ ہمیں راہ حق سے بھٹکا نہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین پر عمل کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، جو منہج بتایا ہے، کہ اس سے ہم بھٹک نہ جائیں، اور اگر اس راستے سے بھٹکے، کسی پیر امیر فقیر کو پکڑ لیے، کسی مرشد ارشد کو، کہ انہوں نے جو سمجھایا ہمیں اور جو انہوں نے بتایا، جو انہوں نے لکھ دیا، وہی ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ جو ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ شیطان ایک سے تعویل کراتا ہے۔ اب ہمیں کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جو کہہ دیا بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بہت اہم ہے سمجھنا کہ جو ہے شیطان جو ہے انسان کو بھٹکاتا ہے، غلط راستے پہ لاتا ہے دو طریقوں کا استعمال کر کے، ایک جو ہے شبہات اور دوسرا جو ہے شہوات۔ وقتی طور پر دیکھنے میں شہوات جو ہے گرچہ یہ برا لگے گا، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک شبہات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے یہ جو خارجی تنظیمیں ہوتی ہیں اور یہ جو خوارج ہوتے ہیں، وہ زیادہ اہمیت جو ہے شہوات کو دیتے ہیں۔ جی ہاں، زیادہ اہمیت شہوات کو دیتے ہیں، شبہات کو نہیں دیتے ہیں۔ کوئی راہ حق سے کتنا ہی کیوں نہ بھٹکا ہوا ہو، وہ قبر پرست ہو، گھوڑا پرست ہو، مزار پرست ہو، ہر طرح کی اس کے یہاں خرابیاں ہو، صحابہ تک کو برا بھلا کہتا ہو، گالی دیتا ہو، ان کو کافر مرتد کہتا ہو، اس کے عقیدے کچھ بھی ہو اس کے عقیدے، شرک و بدعت کھلا جو شرک کر رہا ہو، بدعت کا ارتکاب کر رہا ہو، وحدت الوجود کا جو ہے وہ قائل ہو، ڈاروین کے عقیدے کا قائل ہو، کچھ بھی اس کے اندر انحراف اور بدعقیدگی اور گمراہی پائی جاتی ہو، جی ہاں، ان کے یہاں خوارج کے یہاں سب کچھ برداشت ہے۔ لیکن اگر کوئی شہوات میں پڑ کر کے اگر وہ زناکار ہے، اگر اس نے جو ہے دوسرے بہت ساری جو برائیاں ہیں، گناہ کبیرہ جن کو کہا جاتا ہے، چوری، ڈاکہ، زنا، شراب نوشی، ناچ گانا، میوزک، ظاہر سی بات یہ سب جو ہے شیطانی آلے ہیں، یہ سب جو ہے شہوات، دنیاوی شہوات کا حصہ ہیں۔ ان کو جو خوارج جو ہے ان چیزوں کو زیادہ اچھالتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے، جی ہاں، اس لیے جو ہے ان چیزوں کو یہ زیادہ اچھال دیں گے کہ دیکھو یہ کافر ہے، مرتد ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا۔ آپ جو ہے سلمان عودہ کو دیکھو، اس نے صاف صاف لکھا ہے اگر کوئی جو ہے گانا سن رہا ہے، ہمیشہ اس کے سننے کا عادی ہے، وہ جو ہے اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ مرتد ہے، جی ہاں۔ تو ان کے یہاں گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے مرتد اور کافر ہے، لیکن کتنا ہی بدعقیدہ کیوں نہ ہو، وہ مجاہد ہے ان کے یہاں، وہ شہید ہے، وہ صحابہ کو کافر کہتا ہو، مرتد کہتا ہو، غلط کہتا ہو، ان کو گالی دیتا ہو، انبیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہو، وحدت الوجود کا نظریہ اور عقیدہ سب سے بڑا کفریہ عقیدہ رکھتا ہو، یہودی ڈاروین کا جو ہے کفریہ عقیدہ رکھتا ہو، جو کہتا ہے کہ انسان جو ہے پہلے بندر تھا، کیڑا تھا، مکوڑا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، پہلے وہ لاکھوں سال تک عہد طفولت میں جیا، دھیرے دھیرے اس کی عقل بڑھی ہے، عقل کے اندھے انسان ہر اعتبار سے شروع ہی سے بلکہ اگر دیکھا جائے احادیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے شروع میں انسان عقل کے حساب سے، عقل و ذہن کے حساب سے
اور اسی طریقے سے جسمانی طاقت کے اعتبار سے، عقلی طاقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پہلے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھا۔ جی ہاں، اس کے شواہد اور اس کے دلائل اور ثبوت ہمیں قرآن سے ملتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے قد میں اور اسی طریقے سے جسمانی طاقت کے اعتبار سے آپ پڑھیں قوم سمود وغیرہ کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، پہاڑوں میں کیسے وہ جو ہے گھر بناتے تھے، ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے، تراش تراش کر کے، بڑی طاقت والے تھے، خود ہی قرآن اقرار کر رہا ہے، بہت پہلے کے وہ لوگ تھے۔ اسی طریقے سے ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت نوح جو ان کی قوم 950 برس تک تو صرف دعوت کا کام کیا ہے، 1000 سال اس سے بھی زیادہ پہلے لوگوں کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ حضرت آدم کے بارے میں ان کی قد جو ہے 60 گز کی تھی۔ اسے پتہ کیا چلتا ہے؟ عقل کے اعتبار سے اور جسمانی طاقت اور لمبائی، ہر اعتبار سے وہ بڑے تھے۔ اللہ کے رسول جو کہ آخری امت ہے آپ کی، آپ نے فرمایا کہ ان اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے بیچ ہوگی۔ وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، کم ہی لوگ جو ہے اس حد کو پار کریں گے، اوپر جائیں گے، یعنی 60-70 سے زیادہ کم ہی لوگ جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، عام طور سے جو ہے یہی چیز ہے، 60-70 کے بیچ میں ہر کوئی مر جاتا ہے، چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، 100 تک پہنچتے ہیں یا اس سے آگے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 60-70 کے بیچ میں ہوئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات 60-70 کے بیچ میں ہوئی ہے، حضرت عمر کی وفات جو ہے 60-70 کے بیچ میں ہوئی، حضرت علی کی وفات جو ہے 60-70 کے بیچ میں ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سے کراس کیے ہیں، وہ بھی 90 تک نہیں پہنچے ہیں، اس سے پہلے ہی۔ اور اس طریقے سے یہ چونکہ شروع اسلام کا زمانہ ہے، اس لیے میں نے مثال دیا، اور آج بھی آپ وہی چیز پائیں گے۔ تو یہ تو انسان کا حال ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہو چکا ہے۔ پہلے کے واقعات ہم لوگ پڑھتے ہیں، خود اپنے باپ دادا اور پردادا وغیرہ کے کتنے جو ہے طاقتور تھے، ایسے تھے ویسے تھے جسمانی اعتبار۔ یہ تو جو ہے 150 سال کی بات ہے، اس سے پہلے بھی کتنے لوگ طاقتور تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ اگر شریعت کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے اور نقلی دلیلوں کی بات کریں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ شروع ہی سے انسان ہر اعتبار سے طاقتور تھا، ذہنی اور عقلی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، عمر کے اعتبار سے بھی طاقتور تھا، مضبوط تھا، سب کچھ تھا۔ بلکہ آپ دیکھیں گے تو بتدریج جو ہے وہ ہر چیز اس کی گھٹ رہی ہے، عمر بھی گھٹ رہی ہے، جسمانی طاقت اور قوت بھی گھٹ رہی ہے، انسان کے ذہن بھی گھٹ رہے، ہر چیز کا انکار کر رہا ہے، شک و شبہ پیدا کر رہا ہے اور دین سے دور ہو رہا ہے، ہر چیز سے عقل سے پیدل ہو رہا ہے۔ جی ہاں، عقل سے پیدل ہو رہا ہے۔ تو قرآن حدیث سے تو ہمیں الٹا مل رہا ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے شروع میں انسان کیڑا مکوڑا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، اور اس کے بعد جب وہ انسانی شکل میں بنا بھی تو اس کی ذہنیت اور عقلیت جو ہے بالکل ختم تھی، کم تھی، دھیرے دھیرے عقل و شعور کے منزل کو جو پہنچا ہے تو بہت ٹائم لگا ہے، لاکھوں سید کتب کہہ رہے ہیں کہ جو لاکھوں سال لگا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ڈاروین کا عقیدہ کیا بالکل قرآن حدیث کے الٹا ہے، شریعت کے بالکل الٹا ہے، اور بالکل جھوٹ ہے، کرپٹ ہے، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں صحیح ہے۔ یہ جو کہنے والا ڈاروین یہودی نظریہ جو پھیلا کے گیا، خود بہت سارے سائنسداں اس کا انکار کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے، انسان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو بھی چیز پہلے جس حالت میں تھی شروع میں، آج بھی ویسے ہی ہے، جو پہلے جس حال میں جو کیڑا تھا آج بھی وہ ویسے ہی ہے، ویسے ہی رہے گا۔ جو بندر جو لاکھوں سال پہلے جس طریقے سے تھا آج بھی ویسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا۔ انسان جس حالت میں پہلے تھا آج بھی ویسے ہی رہے گا۔ جی ہاں، ہر ایک کی جنس جیسے پہلے تھی آج بھی اسے، کوئی جو ہے کہ جنس بدلتا نہیں ہے۔ جی ہاں، جنس کوئی نہیں بدلتا ہے کہ اس سے ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ ارے بھائی تو انسان ہی کیوں، انسان ہی کیوں بدلا، اور دوسرے لوگ کیوں نہیں بدل کے ہو گئے کچھ دوسرے؟ مرغا جو ہے، یہ جو مرغی کی نسل ہے، یہ اپنے جنس کو بدل کر کے شتر مرغ کیوں نہیں ہو گیا؟ شتر مرغ جو ہے گھوڑا کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ انسان ہی میں کیوں کہ بھائی انسان بھی تو ایک مخلوق ہے۔ یہ بھی تو سوال آدمی کر سکتا ہے کہ انسان ہی ایسے ایک مخلوق وہ جنس اپنا بدلتا ہوا جو اس حال کو پہنچا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کون سا، اور یہ کب کس وقت انسان اس شکل میں ہوا ہے؟ اب اس کے بعد بھی کچھ چانسز ہے یا نہیں ہے؟ اب کچھ اور بن جائے گا اس جنس کو بدل کر کے، آگے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ یہیں پہ اسٹاپ ہو گیا، اور اسٹاپ ہو گیا تو کس نے تم کو کہا کہ اسٹاپ ہو گیا؟ کیسے تم نے اندازہ لگا لیا کہ اسٹاپ ہی ہو گیا؟
اب وہ اپنی شکل بدل کے اور کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ جیسا کہ یہ جو ہے جیوتیسی بابا اسرار احمد، ڈاکٹر اسرار اور دوسرے جو ہے لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں. ان لوگوں سے کسی نے پوچھا کہ بابا جو ہے اب اس کے بعد جو ہے انسان کس حال میں جائے گا؟ جنات بنے گا کہ شیطان بنے گا کہ فرشتہ بنے گا، کیا بنے گا؟ وہ کس حال مرحلے میں جائے گا؟ آگے کی کیا چانسز ہیں؟ کیونکہ وہ بھوشوانی بہت کرتے تھے، وہ جو ہے پیشین گوئی بہت کرتے تھے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اب اس شکل کے بعد انسان کون سی شکل اختیار کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ سب فضول چیز ہے. جب انسان دین اور شریعت سے اور جو طریقہ اور منہج کتاب و سنت پڑھنے کا بتایا گیا ہے اور اصول اور طریقے جو بتائے گئے ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے، عقیدے اور شریعت کو سمجھنے کے لیے، اس سے انسان جب دور ہوتا ہے تو یہی سب ہوتا ہے. بہرحال اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.